بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم وقال تعالى وشاورهم في الأمر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اتوار کی مجلس اور یہ جمع ہونا اپنی اصلاح کی نیت سے ہوتا ہے اور دین کی صحیح سمجھ اور صحیح علم ہمیں مل جائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو اس موقع پر جو بھی بات ہوتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لیا کرو، جس کو ہم لوگ استخارہ کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ جو اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے عزائم میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو مشورہ کرتا ہے اپنے کاموں میں، مشورہ کر کے کام کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کام ہو مشورہ کر کے کرنا، وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، دو کاموں کا آپ فرما رہے ہیں، استخارہ اور مشورہ۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورے کا نام ہے، اور مشورہ سمجھدار لوگوں سے، عقل مند لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں یہ دو خوبیاں ہوں، یا جو یہ چاہتا ہوں کہ میں ناکامیوں سے محفوظ رہوں، نقصانات سے محفوظ رہوں، کوئی غلط فیصلہ نہ کر جاؤں، تو عموماً استخارہ اور استشارہ، مشورہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے بندوں سے کرنے والا ناکامیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول دیکھنے کا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر کام میں اپنی چلاتے ہیں یا وہ اپنے کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو بعض لوگوں کی زبان سے جذبات میں نکل جاتا ہے کہ میں عقل کل رکھتا ہوں، یعنی میری عقل کامل ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے پاچھنے کی، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو عموماً نوجوان ہوتے ہیں، تھوڑی سی اچھی صحت ہو اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہنر اور فن دے دیا ہو، تو وہ اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اگر کوئی بڑا ان کو یہ کہے بیٹا آپ کوئی کام کر رہے ہو پوچھ تو لیا کرو، تو وہ جذبات میں، غصے میں کہتے ہیں میں عقل کل رکھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی۔ یہ خطرناک جملہ ہے۔ یہ یعنی جو میں نے آیتیں پڑھی قرآن کریم کی اور احادیث جو پڑھی، ان قرآن و حدیث کے مخالفت کا جملہ ہے، خطرناک جملہ ہے، تکبر
اللہ کو پسند نہیں ہے، اور عموماً ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ذرا سی اگر ہماری زندگی میں بڑائی آ گئی نا، بڑائی کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ بالکل ایسی خطرناک چیز ہے کہ اب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک تو یہ صحیح چل رہا تھا، جب اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میں سب کچھ ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے پاچھنے کی، نہ مشورہ کرنے کی اور نہ ہی استخارہ کرنے کی، تو بس یہ اس کی بربادی اور اس کا زوال، اس کی ترقیوں کا سفر رک گیا، زوال کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اچھا خاصا کام کر رہے ہوتے ہیں نوجوان، اچھے خاصی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس ذرا سا جذبات اور جنون دماغ پہ چڑھتا ہے اور ایک دم سے ہم لوگ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو اپنے اندر، اپنے بچوں میں بھی بچپن سے ہی ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں میں ایسی عادت ڈالیں کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اور نہ آپ کے جو بڑے ہیں نا، آپ کے بابا، آپ کے دادا، اور جو بھی، ان سے پوچھ کر کیا کرو، ان سے پوچھ کر کیا کرو۔ یہ خوبی اگر کسی میں آ گئی بچپن سے تو سمجھیں اس کی زندگی ہمیشہ کامیابیوں کے راستے پر رہے گی، ہمیشہ یہ کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص اس خوبی سے محروم رہا تو یہ بیچارہ ہمیشہ ناکامیوں کا سامنا کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ جو کام کرتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں، جو کام کرتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں۔ وجہ اس کی جو ان کی زندگی میں تھوڑا سا حال احوال لیے کہ بھائی کیوں نقصان اٹھاتے ہو بتاؤ ذرا۔ تو ایک گوشت کی مارکیٹ میں تم کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھ گئے تو نقصان تو ہوگا۔ اس طرح کی ناسمجھی کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک گوشت کی مارکیٹ میں اگر کوئی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ میں عقل کل رکھتا ہوں، میں غلط فیصلہ نہیں کر رہا، تو تھوڑے عرصے میں وہ بیچارہ نقصان اٹھائے گا۔ اب ذہن کہاں جاتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، میرے اوپر کوئی بندش ہے، جبکہ بندش نہیں ہے، رکاوٹ تم نے اپنے کام خود خراب کیے ہیں۔ اگر تم کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کپڑے کا کام کرنے جا رہا ہوں، کون سی جگہ مناسب رہے گی، کون سی مارکیٹ مناسب رہے گی، تو تمہیں بتائیں گے۔ تم نے ناسمجھی میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا، بے وقوفانہ فیصلہ کر لیا، اب تم کہہ رہے ہو میں جو کام کرتا ہوں، تم نے غلط کام کیا ہو۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ انسان کے اندر جب بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، بس ہم نے کام کر لیا صحیح ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اس کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ ناکامی اور شرمندگی، ناکامی اور شرمندگی الگ الگ چیزیں ہیں۔ کام شروع کیا برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، بعد میں شرمندہ بھی ہو رہے لوگوں کے سامنے کہ اتنا سمجھدار ہے اور بے وقوفی والا فیصلہ کرا تھا، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے، ناکامی اور شرمندگی سے، اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے والے کو بچاتے ہیں۔ یہ زبردست خوبی ہے یہ۔ اگر ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ میں کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیے ہوئے، یعنی استخارہ کیے ہوئے، اور بغیر اپنے بڑوں کی مشورے سے میں نہیں کروں گا، تو سمجھ لیں ہم کامیابی کے راستے پر چل پڑے، ہماری کامیابی شروع ہو گئی ہے۔ بچوں کو بھی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا، کسی سے پوچھا تھا؟ صرف محبت سے، ایک تو ڈانٹنا اور ایک ہوتا ہے سمجھانا، کسی اچھے کام پر لانا، سمجھا کر کسی اچھے کام پر لانا۔ اب بچے نے ایک کام کیا اپنی مرضی سے، جا کر وہ کوئی چیز لے کر آ گیا، تو اگر ہم ڈانٹیں گے تم نے ایسا کیوں کیا، سخت الفاظ کہیں گے تو تربیت نہیں ہو رہی، اس کی عادت خراب ہو رہی۔ بلکہ ہم نے یہ سکھانا ہے اس کو، ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کو یہ ڈالنی ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہو پوچھ کر لیتے بیٹا۔ اب بچہ آئندہ خیال کرے گا کہ ابا نے مجھے پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہو پوچھ لیتے، ہم تمہیں منع تو نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے۔ تو بچوں کو بھی بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر لانا ہے، اور ہم جب خود اس پر آ جائیں گے، ہم جب خود اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں گے، تو ہمارے بچے خود دیکھیں گے کہ ابا کو کوئی کام کرنا ہوتا تو دادا ابو کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بچے ہمارے دیکھیں گے کہ ابا کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دادا کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے بغیر پوچھے نہیں کرتے۔ یا بچے ہمیں دیکھیں گے کہ ابا کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو فلاں بزرگ ہیں
فلاں عالم دین ہیں، فلاں اہل اللہ ہیں، نیک آدمی ہیں، یا فلاں ابو کے دوست ہیں جو بہت ضعیف ہیں، سمجھدار انسان ہیں، ابا ان کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو بچہ یہ دیکھ رہا ہے اور بچہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے. تو جب ہم خود اپنے آپ میں یہ چیز پیدا کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے بھی اس پر آ جائیں گے. اور یہ بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے. یہ ایسی خوبی ہے کہ ہمیں ساری ناکامیوں سے، ساری شرمندگیوں سے بچا لے گی. اب استخارہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام مسلمانوں کو بہت اہتمام کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی ہے؟ کہ مستقبل سے متعلق، آگے کی فیوچر سے متعلق، آئندہ سے متعلق کیے جانے والے اہم فیصلوں پر استخارہ کر لیا کرو، ضرور کیا کرو، استخارہ ضرور کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ مستقبل سے متعلق ہمیں کوئی بھی کام، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہے. بچیوں کی شادی کے فیصلے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے فیصلے ہیں، اداروں میں داخل کرنے کے فیصلے ہیں. یہ تھوڑی کہ ہم نے بس گئے ایسے داخل کر دیا. فیصلہ سوچنا ہے کہ میرے بچے کی یہاں تربیت ہوگی اب یا تربیت خراب ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی اپنی امت کو کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو استخارہ کر لیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے مستقبل کے لیے کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں خیر طلب کر لیا کرو. کتنی پیاری حدیث کی تشریح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے مستقبل میں کیے جانے والے کاموں سے متعلق، فیصلوں سے متعلق خیر مانگ لو کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو پتہ ہے. یہی تو کرنا ہے کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام کی طرف میری طبیعت راغب ہو رہی ہے. کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ مجھے تو نہیں پتہ یہ کام صحیح ہے میرے لیے، یہ میں اس میں نقصان اٹھاؤں گا، اللہ میری رہنمائی فرمائیے. یہی استخارہ ہے، یہی استخارہ ہے. اچھا دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ اس کام میں جون سی صورت میرے لیے بہتر ہو، جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر اور مفید ہو، اس کی مجھے توفیق دے دیں. یہ میں نے مفہوم عرض کر رہا ہوں، استخارے کی دعا آگے آئے گی. لیکن استخارے کی دعا کا مفہوم کیا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کہو اللہ سے کہ اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کام میں جون سی صورت ہونے کی یا نہ ہونے کی میرے حق میں بہتر ہے، اس کی مجھے توفیق دے دیجیے اور اس کے لیے میرے راستے کھول دیجیے، آسانیاں کر دی تاکہ میں وہ کام کرتا چلا جاؤں. اور جون سی صورت میرے لیے بہتر نہیں، آگے نقصان اٹھانا پڑے گا، مجھے اس سے بچا لیں، اس سے بہتر صورت پر مجھے ڈال دیں. کسی بات ہے تو مشکل بھی نہیں ہے. ہم نے استخارہ کو مشکل بھی کر دیا ہے، استخارہ ہم لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ضرورت نہیں ہے. ہمیں حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. مشکل کام نہیں کریں. لوگ کہتے ہیں استخارے کے لیے تو میں گنہگار ہوں، میں کہاں استخارہ کر سکتا ہوں. نہیں، ہمیں خود کرنا چاہیے استخارہ، عادت ڈالنی چاہیے. جب ہم استخارے کی عادت ڈالیں گے تو ہمیں ایسی عادت ہو جائے گی ہم دوسروں سے کرانا چھوڑ دیں گے. وجہ اس کی ہے کہ ہم خود کرتے نہیں ہیں، دوسروں پر اپنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے عادت ہی نہیں ہے. ایک کام انسان جب کرے گا تو پتہ چلے گا نا یہ کام کتنا پیارا ہے، کتنا مزیدار ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ حافظ نہ عالم کچھ بھی نہیں ہے، استخارے کا طریقہ سیکھا، اب ہر کام میں استخارہ کرنے کی ایسی عادت ہو گئی ان کو کہ وہ ان کو کسی اور سے استخارہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں استخارہ. اتنا آسان ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بیان فرمائیں گے. تو استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں، اس میں جون سی صورت میرے لیے بہتر ہے، دنیا اور آخرت میں مفید ہے، اس کو میرے حق میں بہتر کھول دیجیے، راستہ آسان کر دیجیے. اور جون سی صورت میرے لیے نقصان دہ ہے، آگے پریشانی کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لیجیے، کوئی دوسری صورت دے دیجیے جس میں میرے لیے بہتری ہو، جس میں میرے لیے بہتری ہو. یہ دعا کرنی چاہیے. سفر کرنا ہے، کہیں بھی سفر پہ جانا ہے، استخارہ کر کے جائیں. سفر پر کیسے جانا ہے؟ بائی روڈ جانا ہے، بائی ٹرین جانا ہے، بائی جہاز جانا ہے، اللہ سے مشورہ کریں. ایسی عادت ہونی چاہیے، ایسی عادت ہو اس کی، ہر کام کے لیے مشورہ، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ. تو یہ استخارے کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا. پھر اس میں طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے
اس کام کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیں، خود جائزہ لیں۔ اب مثال جو میں نے دی کہ گوشت کی مارکیٹ میں کپڑے کی دکان کھولنا، پہلے خود تو عقل سے سوچیں یہ کام صحیح ہے غلط ہے، جب غلط ہے تو استخارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک غلط کام میں استخارہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل انسان کو دی ہے کہ خود بھی تو سوچو، خود سوچتے نہیں، سارا کام استخارے پہ ڈال دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود غور و فکر کریں کہ یہ کام صحیح ہے غلط ہے۔ پہلے ہم خود، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، خوب اچھی طرح غور و فکر کریں۔ جب ہم نے غور و فکر کر کے اندازہ لگایا کہ یہ صحیح ہے، اب دوسری چیز، اب اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اب اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ دوسری نمبر پہ استخارہ آ گیا۔ تیسری چیز، اب مشورہ کریں سمجھدار لوگوں سے، اب سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں انشاءاللہ۔ یہ 3 طریقے ہیں استخارہ کرنے میں، 3 کام کرنے ہیں استخارے میں، 3 کام۔ پہلے اپنی سمجھ، اپنی سوچ سے فیصلہ کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنی سمجھ اور سوچ سے فیصلہ کیا کہ ہاں صحیح ہے، میں غلط کام نہیں۔ دوسری چیز، ابھی کام نہیں ہوا پورا، ابھی کام نہیں کرنا، اب اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا۔ تیسری چیز، اب سمجھدار لوگوں سے، خاندان کے بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں دادا، ان کو عزت دینی چاہیے۔ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوں ان کو عزت دینی چاہیے۔ ہمیں ان کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے خود بھی غور و فکر کر لیا، میں نے استخارہ بھی کر لیا، اب میں نے کہا میں آپ سے مشورہ بھی کر لوں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ تینوں چیزوں کے بارے میں، تینوں چیزوں کی طرف سے یہ آ گیا کہ درست ہے، اب اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کر لیں، اب اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کر لیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو استخارے کا بھی طریقہ ہے، یہ طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ استخارے کا میں نے مفہوم عرض کیا پہلے، پھر استخارہ کا طریقہ بیان کیا۔ یہ نہیں کہ بس جلدی سے نہیں، پہلے ایک تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانے کا سب سے بڑی وجہ وہ جلد بازی ہے۔ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التأخیر من الرحمن والتعجیل من الشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے پیاری حدیث ہے کہ خیر کس کے ساتھ ہے؟ تاخیر کے ساتھ ہے۔ التأخیر من الرحمن، خیر وہ رحمان کی طرف سے ہے، یعنی تاخیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہے، سمجھ لو یہ خیر ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور تعجیل من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ کوئی چیز آئی، گاڑی نظر آئی، بہت اچھی گاڑی ہے، بعض دفعہ لوگ بھی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی آپ پیسے دیں گے تو اتنے لاکھ کی، کل دیں گے تو اتنے کی ہو جائے گی۔ اب حوث اور حرص تو ہمارے اندر ہے کہ بھائی 15 لاکھ والی چیز 10 لاکھ کی مل رہی ہے، لے لو، کل 15 لاکھ کی بیچ دوں گا، مجھے فائدہ ہو جائے گا 5 لاکھ کا۔ اب حرص اور حوث میں نہ ہم نے استخارہ کیا، نہ غور و فکر کیا، نہ کسی سے مشورہ کیا، ہم نے وہ چیز لے لی، اب بعد میں پریشان ہو رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یہ تو 10 لاکھ کی چیز بھی نہیں ہے، وہ 15 لاکھ کا بول کر ہمیں دھوکہ دے گیا، چیز وہ 8 لاکھ کی 5 لاکھ کی نقصان اٹھایا۔ کیوں نقصان اٹھایا؟ والتعجیل من الشیطان، جلد بازی کی وجہ سے۔ تو بس اوقات میں اندازہ لگایا کہ جس کام میں جلدی ہو یا جس کام کا کہا جا رہا ہو کہ ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سمجھ لیں یہ شیطان کی طرف سے کوئی کام ہو رہا ہے جس میں ہمارے نقصان کا ہے، چھوڑ دیں اس کام کو، چاہے لاکھوں روپے آتے ہوئے دکھ رہے ہوں، چھوڑ دیں کہ میں سنت طریقے سے ہٹ کر کام نہیں کروں گا، چاہے مجھے لاکھوں کا نفع ہو، میں پہلے غور و فکر کروں گا، پھر میں استخارہ کروں گا، پھر میں مشورہ کروں گا، اگر یہ چیز میرے نصیب اور مقدر میں ہوگی تو مجھے ملے گی، نہیں ہوگی جاتی جائے۔ اگلا ہمیں مجبور کرے گا، ارے تم نفع کی چیز چھوڑ رہے ہو، ارے اس میں 10 لاکھ روپے کا سیدھا سیدھا نفع ہے، کیش میں یہ چیز تمہیں اتنے کم میں دے رہا ہوں، ابھی دو پیسے، ابھی دو۔ اب وہ جب یہ جلد بازی کی صورت، عموماً لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بس میں نے دھوکہ کھا لیا۔ کیسے کھا لیا؟ کہ بس وہ مجھے اس طرح مجبور کیا، اس نے مجھے اتنا مجبور کیا، اور ایسے اس نے مجھے فضائل سنائے اس چیز کے، اور ایسا کہ ابھی لوگ اتنا نفع ہو جائے گا، اتنا نفع ہو جائے گا۔ انسان ہے، لالچ اور حوث اور حرص تو سب کے ساتھ ہے، آتا ہوا مال دکھ رہا ہے، یقینی تو نہیں ہے۔ اب جب وہ چیز ہمارے پاس آ گئی اور اس کے پاس پیسے چلے گئے، اب وہ گیا راہ فرار اختیار کر گیا، وہ اپنے پیسے لے کر نکل گیا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے کہ یہ چیز تو 15 لاکھ کی ہے،
جب ہم نے مارکیٹ میں وہ چیز دکھائی تو وہ 10 لاکھ کی بھی نہیں. اب افسوس ہو رہا ہے, شرمندگی. حدیث کیا ہے؟ بغیر مشورے کے کام کرا, اب شرمندہ ہو رہا ہے. اب کسی کو بتا بھی نہیں رہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ شرمندگی ہوگی نا. اب کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ شرمندگی ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر مشورے کے کام کرو گے شرمندگی اٹھاؤ گے. مشورہ کرو گے شرمندگی نہیں ہوگی. کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ کہ ہم نے جلد بازی میں فیصلہ فرمایا, فیصلہ کیا, شرمندگی ہو رہی ہے. والتعجیل من الشیطان, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ استخارے کے طریقہ کیا ہے, کہ استخارے کا پہلے میں نے مفہوم عرض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے اپنی ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے, اگر بہتر ہے تو کرا دیجئے, راستے کھول دیجئے. بہتر نہیں ہے اللہ مجھے بچا لیں, میں نقصان نہیں اٹھا سکتا, میں کمزور ہوں. اور پھر طریقہ کیا ہے استخارے کا؟ پہلے غور و فکر سے کام لیں, جلد بازی سے کام نہ لیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں. تیسری چیز سمجھدار لوگوں سے, دیندار لوگوں سے, علماء سے. اور میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں کہ ضروری نہیں عالم دین اور اہل اللہ, یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے معاملات علماء اور اہل اللہ کے مشورے سے ہوں, یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. بعض لوگ ایسے ہیں بڑا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, ہر کام میں دارالافتاء میں فتویٰ جمع کراتے ہیں. کتنے زبردست لوگ ہیں یہ, ان کی فیکٹریاں, ان کی کمپنیاں ترقیاں کر رہی ہیں کیونکہ وہ کوئی کام غلط نہیں کرتے. کیونکہ بڑے بڑے اداروں میں سود اور رشوت ایک دم سے آ جاتے ہیں, کہیں سے بھی سود آ جاتا ہے. تو ان کا معمول ہے بعض لوگوں کا کہ وہ ہر کام میں دارالافتاء میں فتویٰ جمع کراتے ہیں, اور فتویٰ آتا ہے پھر کام کرتے ہیں. یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ تو بڑی بات ہے کہ علماء سے ہم مشاورت میں ہیں, یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, کتنی بڑی خلافت, اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے رقبے پر ان کو خلافت دی تھی. ان کی خوبی کیا تھی؟ ان کے ارد گرد علماء رہا کرتے تھے جو عمر بن عبد العزیز کو کہتے تھے, مشورہ دیتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے, عمر غلط فیصلہ نہیں کرنا, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا. خلیفہ ہارون رشید اتنے مشہور خلیفہ گزرے ہیں, ان کی خوبی کیا تھی؟ اہل اللہ اور علماء کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ میں کوئی غلط کام کروں مجھے بتا دینا. تو ہارون رشید کے ساتھ ایک بہلول بزرگ ہوا کرتے تھے جو ہارون رشید کو ٹوکا کرتے تھے, ہارون غلط کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو. ہارون رشید رک جاتے. اتنے بڑے خلیفہ کو ڈرانے والا ایک بزرگ مجذوب اللہ والا سیدھا سادہ آدمی سب کے سامنے کہتے تھے بہلول, ہارون غلط کر رہے ہو, مت کرو, خبر خراب ہو جائے گی تمہاری. ہارون رشید پیچھے ہٹ جاتے تھے. اتنے بڑے خلیفہ. تو یہ تو شروع سے, تو میں یہ عرض کہہ رہا تھا, یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے کام علماء کے مشورے سے ہوں. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم علماء سے مشورہ نہیں کر رہے تو کسی بھی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں, لیکن یہ یاد رکھیے گا جس سمجھدار آدمی کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے اللہ اس کی عقل کو تیز کر دیتے ہیں. اور جو سمجھدار آدمی لیکن بے دین ہے, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, اس کی مشوروں میں خیر نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ نقصان عموماً وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کی زندگیوں میں نماز روزہ نہیں ہے, تلاوت نہیں ہے, ان کے کاموں میں بھی نقصان ہوتا ہے. وہ کسی کو کسی کام پہ لگاتے ہیں, وہ بھی بیچارہ نقصان اٹھاتا ہے. دین سے دوری یہ بھی نقصان کی ایک بڑی وجہ ہے. تو کسی ایسے آدمی سے ہرگز اپنے مشورے نہ کریں جس کی زندگی میں دین نہیں ہے, نماز روزہ نہیں ہے, وہ بے دین انسان ہے, تلاوت قرآن نہیں ہے. وہ کیسے اچھے مشورے دے گا؟ اس کی زبان پر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں آئی, اس کی زبان سے اچھی بات کیسے نکلے گی؟ اس لیے جب بھی کسی سے مشورہ کریں تو دیکھیں یہ نماز روزے کا پابند ہے, تلاوت کرتا ہے, انشاءاللہ اس کے مشورے میں خیر ہوگی. تو مشورے کا طریقہ کیا ہے؟ مشورے سے پہلے 3 کام, استخارے سے پہلے 3 کام ہیں. پہلے اپنی سمجھداری سے فیصلہ کریں, دوسرا اللہ تعالیٰ سے پھر استخارہ کریں, اور تیسرا سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں. تو یہ 3 کام ہوں گے. اس کے بعد استخارے کی دعا آتی ہے. استخارے کی دعا کیا ہے؟ وہ دعا بھی سیکھنی ہے. اور اس کے بعد استخارے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ کیا اور نقصان سامنے آ گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم استخارہ کریں. کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو استخارہ وہاں بھی کرنا ہے. تو حدیث میں چھوٹے استخارے بھی آئے ہیں, اس کی دعائیں الگ ہیں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو مختصر استخارے سے متعلق دعائیں ہیں وہ بھی عرض کی جائیں گی انشاءاللہ, اور استخارے کی بڑی دعا بھی عرض کی جائے گی. اور استخارے کے بعد کبھی کبھی نقصان کا جو اندیشہ نقصان سامنے آتا ہے اس کی بھی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ